کہانی قاشر کشا اور خواجہ سعد اللہ کی داستان۔ بہت سمے پہلے کی بات ہے۔ فارس یعنی ایران کے ایک شہر میں ایک نوجوان راجکمار رہتا تھا۔ نام تھا قاشر کشا۔ وہ سندر تھا، بہادر تھا اور بچپن سے ہی دل کا بہت اچھا تھا۔ لیکن ایک کمی تھی، اسے دنیا کی سچائی کا ذرا بھی اندازہ نہیں تھا۔ وہ ہر چیز میں بس لطف دیکھتا تھا، عیش و آرام، کھیل، ہنسی مذاق اور اپنے حسن پر ناز۔ جب وہ جوان ہوا، اس کے باپ فارس کے بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ راجکمار تاج پوشی کے لیے تیار کیا جا رہا تھا، لیکن اس نے کہا، میں تب تک تاج نہیں پہنوں گا جب تک دنیا کو اپنے ہاتھوں سے نہیں دیکھ لوں، جب تک مجھے یہ نہ سمجھ آئے کہ اصلی زندگی کیا ہوتی ہے۔ اس لیے اس نے اپنا شاہی لباس اتار دیا، سادہ کپڑے پہنے اور ایک معمولی تاجر کے بھیس میں نکل پڑا، اکیلا، بے خوف۔ کئی شہروں سے گزرتا ہوا وہ آخر کار بغداد پہنچا۔ وہاں کا بازار بہت بڑا تھا، طرح طرح کی آوازیں، مسالوں کی خوشبو، اونٹوں کی گھنٹیاں، دکانوں کی رونق۔ راجکمار کو یہ سب دیکھ کر حیرت ہوئی۔ وہ بازار میں ایک سجن اور شفیق آدمی سے ملا، وہی تھا خواجہ سعد اللہ، بغداد کا ایک نیک دل اور امیر تاجر۔ خواجہ نے اس انجان نوجوان کو دیکھا تو دل سے رحم آیا۔ اس نے پوچھا، بیٹا کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ راجکمار نے جھوٹ نہیں بولا، بس اتنا کہا، میں ایک مسافر ہوں، دور کے شہر سے آیا ہوں، روزگار کی تلاش میں۔ خواجہ سعد اللہ نے مسکرا کر کہا، میرے گھر چلو، مہمان بنو، کچھ دن ٹھہرو، پھر جو منزل چاہو چلے جانا۔ راجکمار نے شکریہ ادا کیا اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ خواجہ کا گھر بہت بڑا تھا، لیکن اس سے بھی بڑا اس کا دل تھا۔ اس نے قاشر کشا کو بیٹوں کی طرح رکھا، کھانا کھلایا، سونے کی جگہ دی اور کام بھی سکھانے لگا۔ دھیرے دھیرے قاشر کشا کو محسوس ہوا کہ زندگی کا اصلی سکون عیش و آرام میں نہیں بلکہ محنت اور اچھائی میں ہے۔ وہ اب سچے دل سے کام کرتا، ویاپار سیکھتا اور سب کا سمان کرتا۔ خواجہ سعد اللہ بھی اس پر بہت مہربان تھا، اسے بیٹے سے زیادہ چاہتا تھا۔ کچھ مہینوں بعد ایک دن خواجہ نے کہا، بیٹا اب میں چاہتا ہوں کہ تم میرا داماد بن جاؤ۔ میری ایک بیٹی ہے، نرم دل، خوبصورت اور سچی۔ تم دونوں ایک دوسرے کے لائق ہو۔ قاشر کشا نے پہلے تو انکار کیا، کہا کہ وہ ایک معمولی مسافر ہے، لیکن خواجہ نے کہا، روٹی روزی اللہ دیتا ہے، انسان کی نیت دیکھتا ہے۔ اس طرح ان کی شادی ہو گئی۔ پہلے دن سے دونوں میں محبت تھی، سادگی، بھروسہ اور عزت سے بھری ہوئی۔ لیکن کچھ دن بعد قسمت نے کروٹ لی۔ بغداد کے حاکم نے قاشر کشا کو جھوٹے الزام میں پکڑ لیا اور جیل میں ڈال دیا۔ خواجہ نے لاکھ کوشش کی لیکن اسے چھڑا نہ سکا۔ آخر قاشر کشا کو دیش نکالا دے دیا گیا۔ اس نے جاتے جاتے اپنی بیوی سے کہا، میری جان، میں لوٹوں گا، اگر تقدیر نے اجازت دی تو پھر سے ملیں گے۔ وہ چلا گیا اور قسمت کا ایک نیا سفر شروع ہوا۔ کئی سال بیتے، قاشر کشا بہت تکلیفیں جھیلتا ہوا واپس اپنے وطن فارس پہنچا۔ وہاں لوگوں نے اسے پہچان لیا، ارے یہ تو ہمارا راجکمار ہے۔ جلد ہی اسے تاج پہنایا گیا اور وہ فارس کا بادشاہ بن گیا۔ اب اس کے پاس سب کچھ تھا، طاقت، دولت، عزت، لیکن دل میں ایک خالی پن تھا، ایک غم تھا، خواجہ سعد اللہ کا۔ وہ اکثر سوچتا، کاش میں ایک بار اپنے اس محسن کو دیکھ پاؤں جس نے مجھے انسانیت سکھائی تھی۔ اب کہانی کا دوسرا حصہ۔ دوسری طرف بغداد میں خواجہ سعد اللہ کا ویاپار خوب چل رہا تھا۔ وہ امیر تھا، سب اس سے عزت سے پیش آتے تھے، لیکن زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ ایک دن اس کی کشتی طوفان میں ڈوب گئی، سارا مال گیا۔ پھر کچھ مہینوں بعد اس کے ایک اور قافلے کو ڈاکو لوٹ کر لے گئے۔ اوپر سے نیا خلیفہ آیا جو اس سے پرانی دشمنی رکھتا تھا۔ اس نے خواجہ کی ساری جائیداد ضبط کر لی۔ ایک دن میں سب کچھ چلا گیا۔ وہ جو کبھی لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا، آج خود بھوکا تھا۔ خواجہ نے کہا، اے خدا، شاید یہ میری آزمائش ہے، صبر کروں گا۔ کچھ دوستوں نے مدد کی، تھوڑے پیسے دیے۔ خواجہ نے کہا، چلو اب میں فارس جاؤں گا، اپنے بیٹے جیسے قاشر کشا کے پاس۔ سفر شروع ہوا، لیکن بیچ میں وہ بیمار پڑ گیا۔ پیسے ختم ہو گئے، کپڑے پرانے ہو گئے۔
जब थोड़ी तबीयत ठीक हुई तो उसने फिर चलना शुरू किया। चलते चलते वो तबरेज पहुंचा, जहां उसे एक और मुसीबत मिली। उसे बेगुनाही के बावजूद चोर समझकर जेल में डाल दिया गया। कई महीनों बाद असली चोर पकड़े गए और ख्वाजा रिहा हुआ। अब वो बूढ़ा, थका हुआ और बिल्कुल अकेला था। फिर भी उसने कहा, अब बस एक ही आसरा है, मेरा बेटा, मेरा काशिर कशा। वो फारस पहुंचा, जहां अब वही राजकुमार बादशाह था। जब ख्वाजा दरबार में दाखिल हुआ तो कोई पहचान नहीं सका। फटे कपड़े, थका चेहरा, सफेद बाल। राजकुमार ने उसे देखा पर पहचाना नहीं। ख्वाजा ने झुककर सलाम किया, ए बादशाह, मैं वही ख्वाजा सादुल्ला हूं जिसने कभी तुम्हें अपने बेटे की तरह पाला था। बादशाह ने थोड़ी देर तक देखा, फिर कहा, ठीक है, तुम्हें 100 भेड़ें दी जाती हैं, उनकी देखभाल करो। ख्वाजा हैरान हुआ मगर कुछ नहीं कहा। वो भेड़ों की देखभाल करने लगा, सादा जिंदगी जीने लगा, सब्र से काम लेने लगा। कुछ दिन बाद जब सभी भेड़ें मर गई, वो दुखी होकर बादशाह के पास गया और बोला, हुजूर, आपकी भेड़ें अब नहीं रहीं, मेरे नसीब ने उन्हें भी ले लिया। बादशाह ने हंसकर कहा, कोई बात नहीं, और 100 ले जाओ। दूसरी बार भी ऐसा ही हुआ। तीसरी बार जब दी तो अल्लाह ने रहमत कर दी। भेड़ें बढ़ीं, बच्चे हुए, दूध, मक्खन, सब कुछ बढ़िया हुआ। अब जब बादशाह ने पूछा, क्या हाल है तुम्हारी भेड़ों का? ख्वाजा ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, अब तो सब कुछ अच्छा है, लगता है मेरी बदकिस्मती खत्म हो गई है। बादशाह उठा, आगे बढ़ा और उसे गले से लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मेरे प्यारे ख्वाजा, मैंने तुम्हें परखा क्योंकि उस वक्त तुम्हारी किस्मत भारी थी। अगर उस समय में तुम्हें ऊंचे ओहदे पर रखता तो सारा राज्य डूब जाता। अब तुम्हारा वक्त बदल गया है, अब तुम मेरे वजीर बनो। उसने कहा, मेरी एक बहन है, नेक और पाक दिल, मैं चाहता हूं तुम उससे शादी कर लो। निकाह हुआ। रात जब ख्वाजा ने अपनी नई बीवी का चेहरा देखा, वो वही थी, उसकी पहली बीवी जिसे उसने कभी छोड़ा था। आंखों से आंसू बहने लगे। बीवी ने कहा, मैंने कभी तुम्हें छोड़ा नहीं, बादशाह ने हमेशा मेरा सम्मान किया। ख्वाजा ने आसमान की तरफ देखा और कहा, ए मालिक, तेरी रहमत का कोई हिसाब नहीं, तूने मेरी इज्जत, मेरा घर और मेरी मोहब्बत सब लौटा दी। उस दिन से ख्वाजा सादुल्ला बादशाह का सबसे भरोसेमंद वजीर बन गया। दोनों ने मिलकर सालों तक नियत और इंसाफ से हुकूमत की। लोग उनके नाम से दुआएं देते थे। जब दोनों की उम्र पूरी हुई, लोग कहते थे, ये 2 ऐसे लोग थे जिन्होंने दुनिया को सिखाया कि सब्र, शुक्र और इंसानियत ही असली दौलत हैं। इस तरह ये कहानी खत्म होती है। राजकुमार काशिर कशा ने अपनी तमन्ना पर काबू पाकर अपनी रूह को पाक किया और ख्वाजा सादुल्ला ने अपने सब्र से किस्मत को बदल दिया। जैसा कि एक बुजुर्ग ने कहा था, जो अपनी चाहत पर काबू पाले वही असली बहादुर है, और जो सब्र करता है उसके नसीब के दरवाजे एक दिन जरूर खुलते हैं।